السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں ضیاء حق فاؤنڈیشن کی پیشکش نئی کتاب نیا نظریہ میں کوئی کتاب نہیں بلکہ ایک اہم رسالہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس رسالے کی نوعیت، اس کی اہمیت کسی اہم کتاب سے کم نہیں۔ اس رسالے کے مدیر ہیں منصور خوشتر صاحب اور اس کے ایڈیٹر ہیں کامران غنی صبا صاحب۔ یہ رسالہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار شائع ہوتا آیا ہے۔ اس میں بنا کسی تفریق کے کوئی چھوٹا لکھنے والا ہے یا بڑا لکھنے والا ہے، کوئی نام والا ہے یا بنا نام والا ہے، یہ سب دیکھے بنا تخلیق کار کی تحریر کی نوعیت اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس رسالے میں تخلیق کار کو جگہ دی جاتی ہے۔ کرونا مہاماری نے پوری دنیا کو روک کر رکھ دیا، روزمرہ کی زندگی پر جیسے پاور بریک لگا دیا ہو۔ اس مشکل وقت میں منصور خوشتر نے ہار نہیں مانی بلکہ انہوں نے دربھنگہ ٹائمز کو لگاتار نکالتے رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ نتیجہ رہا کہ 2 سال میں بہت اہم موضوعات پر دربھنگہ ٹائمز کے شمارے لگاتار منظر عام پر آتے رہے۔ ان 2 سالوں میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا، یوں تو پوری دنیا کو ہوا، لیکن اردو ادب پر جیسے قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ ایسے ایسے چہرے، ایسی ایسی نایاب شخصیات ہم سے جدا ہوئیں جن کے لیے شاید ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا ان کو کھونے کے لیے۔ دربھنگہ ٹائمز کا تازہ شمارہ اپریل تا جون 2021 اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس کے کور پیج کو دیکھتے ہی بے ساختہ دل سے آہ نکلتی ہے۔ کور پیج پر لگی مناظر عاشق ہرگانوی صاحب اور مشرف عالم ذوقی صاحب کی تصویر کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ اب یہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ بہرحال ان دونوں عظیم الشان شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے منصور خوشتر نے اس شمارے کو ان کے نام ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ 306 صفحات پر مشتمل اس ضخیم شمارے میں افسانے، مضامین، انشائیہ، مخصوص مضامین، منظوم مقالہ، غزل اور کتابوں پر تبصرات شامل ہے۔ کہنے کی بات کے عنوان سے منصور خوشتر صاحب نے 2020 اور 21 میں گزرنے والی ممتاز علمی و ادبی اردو شخصیات پر اپنے دل کا اظہار کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اپریل تا جون 2021 کا یہ اہم شمارہ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں ہندوستان کے کونے کونے تک منصور خوشتر نے اسے پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی الہ آباد بھی رہا اور الہ آباد میں اس کتاب کی یا دربھنگہ ٹائمز کی رسم اجرا کی گئی۔ الہ آباد کی علمی و ادبی شخصیات نے اس شمارے کا خیر مقدم کیا جس میں اہم نام شامل ہے اسرار گاندھی کا، جنہوں نے اس کتاب کی رسم اجرا کی۔ اس شمارے کی فہرست سازی، اس میں شامل مضامین کی تعریف کرتے ہوئے منصور خوشتر کو انہوں نے مبارکباد پیش کی اور کہا، آج کے زمانے میں، آج کے عہد میں رسالہ نکالنا واقعی بہت ہمت کا کام ہے۔ اس کے علاوہ الہ آباد یونیورسٹی کی فارسی ڈپارٹمنٹ کی صدر پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ نے بھی دربھنگہ ٹائمز کی رسم اجرا کی۔ اس موقع پر ان کے بہت سے شاگرد بھی موجود رہے۔
اس موقع پر انہوں نے منصور کھشتر کی محنت و کاوش کی بہت تعریف کی اور انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی نصیحت کی کہ وہ اس رسالے میں لکھیں، اپنی کاوشوں کو، اپنے فن کو سامنے لائیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ دربھنگہ ٹائمز میں ریسرچ اسکالر کو خصوصاً جگہ دی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بلا تفریق ان کی تحریروں کو اہمیت دی جاتی ہے تاکہ ان کے جذبے کو، ان کے حوصلوں کو ایک اڑان مل سکے اور ان کی تخلیقات کو منظر عام پر لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ پروفیسر علی احمد فاطمی نے دربھنگہ ٹائمز کی رسم اجرا کی اور منصور کھشتر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، انہوں نے جو چند سالوں پہلے پودا لگایا تھا، آج وہ تناور درخت بن کر پوری اردو دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ الہ آباد کیا پوری علمی و ادبی دنیا کی ممتاز شخصیت نظام صدیقی صاحب، جنہیں ان کی خدمات کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے، انہوں نے دربھنگہ ٹائمز کی نہ صرف رسم اجرا کی بلکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا رسالہ ہے جو آج کے عہد میں رسالوں کی عزت بچائے ہوئے ہے۔ اتنا معیاری، اتنا اچھا رسالہ منصور کھشتر نکال رہے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور ان کی ہمت کی بھی داد دیتا ہوں کہ وہ اس مشکل وقت میں بھی اس شمارے کو لگاتار نہ صرف نکال رہے ہیں بلکہ اس کے معیار کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ میں ہر شمارے کا نہ صرف مطالعہ کرتا ہوں بلکہ یہ دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہر شمارے میں منصور کھشتر کچھ نیا لے کر آتے ہیں۔ تازہ شمارے کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعی اس کا کور پیج دیکھ کر دل سے واقعی ایک آہ نکلتی ہے۔ ہم نے جن شخصیات کو کھویا ان کو اس سے بہتر خراج عقیدت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس موقع پر منصور کھشتر کو مبارکباد پیش کی اور بے شمار دعائیں دی کہ ان کا یہ سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری و ساری رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت اشتیاق سعید صاحب، جو اپنے ادبی سفر کے حوالے سے الہ آباد تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی اس شمارے کی رسم اجرا کی اور منصور کھشتر کو مبارکباد پیش کی۔ خواتین و حضرات، یہ رہی دربھنگہ ٹائمز کے شمارے کی الہ آباد میں رسم اجرا کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔